مسلمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے۔ نسب تو اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو قاتل ہے، حاسد ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ اس کے خاندان سے کوئی آشنا نہیں، اس کے قبیلے سے کوئی واقف نہیں، اس کے دادا کا نام کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، اجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ فرش سے آتی ہے۔ اس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو نشیلی ہیں، موٹے موٹے ہونٹے، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بات نسب سے نہیں بدلتی۔ ناراض ہو گئے؟ چلو ہو جاؤ۔ بات نسب سے نہیں بدلتی۔ اب تو جملہ بولنے لگا ہوں نا، یہ کسی کو ہو سکتا ہے ناراض تو ہو بھی جائے، اچھا نہ لگے، لیکن ہے فائدے کا۔ نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، اور بدلیے گا بھی مت، بدل بھی نہیں سکتے، بدل دے کچھ ہونے والا بھی نہیں۔ بات بنتی ہے حسب سے، اور یہ جو حضرت بلال حبشی کا حسب اعلیٰ ہوا، یہ تو حضور کی مجلس میں ہوا، حضور کی صحبت میں ہوا، حضور کی محفل سے ہوا۔ آج ہم 14.5 صدیاں بعد بیٹھے ہیں، اللہ ہم حسب کیسا اعلیٰ کریں، ہم حسب کیسے اونچا کریں۔ تو آج حسب کے اعلیٰ ہونے کے دو ذرائع ہیں، دو چیزوں سے حسب اونچا ہو سکتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ یہ جو حضرت بلال کا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ تو حضور کی مجلس میں ہوا، حضور کی صحبت سے ہوا۔ یہاں یہ موضوع آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے یہاں میں ایک لفظ گرا لگانا چاہتا ہوں۔ گرا جانتے ہیں؟ گرا، ورنہ میں نے کہا اگر نہ آپ بول گے تو میں نے یوں کر کے بتانا تھا، تو ایسا کیا میں جلدی جلدی بولوں۔ اچھا، پریشر میرا خراب ہے، بیمار میں ہوں، لیکن آدھا مجمع مجھے بیمار نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے ابھی میں جب میں ایسے مسجد میں داخل ہوا، سرگودا کے ساتھ ہی ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے ساتھ تشریف لائے، میرے علاقہ سے آئے تھے، وہ بھی مجھے ملے، تو ہمیں تبلیغی بھائی بتاتے ہیں سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے، بتاتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ مسکرا کے کہو تاکہ کوئی پھل والا درخت لگے، ورنہ کیکر لگے گا یار۔ سبحان اللہ، پھل والا درخت ہوگا، وہاں پھل کھائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ توجہ، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، دھیان میری طرف رکھیے گا۔ حضرات تشریف لاتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، انہیں بس صرف جگہ دے دینی ہے، انہیں دور چل کے اس وقت تک وہ بیٹھتا نہیں، مطلب واپس نہیں آتا، ایسی وہاں سے پتہ شروع ہوتا ہے نا آنا، دیکھنا شروع کر بیٹھ گیا، چل سبحان اللہ۔ اب دھیان میری طرف رکھیے، خدا میں اس کے ساتھ لفظ کے ساتھ ایک گرہ لگانے لگا۔ جتنے اپنی یاد تشریف لائے، جتنے میرے رب نے پیغمبر بھیجے، ہم تو سبھی کو ماننے والے ہیں، جتنے نبی رب نے بھیجے سارے سچے، جو نبی رب نے بھیجے وہ سارے، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں۔ یہ ماضی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود علیہ الرحمہ، علماء جانتے ہوں گے۔ ان کے سامنے دو قادیانی نوجوان آ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ باتیں نہ کر لیں ڈسکس جو ہم میں اور تم میں قدر مشترک ہیں، جنہیں تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے وہ باتیں کر لیتے ہیں، مناظرہ بعد میں کر لیں گے۔ علامہ صاحب نے فرمایا تم مانتے ہو حضور معراج پہ گئے؟ جی ہم مانتے ہیں۔ حضور مسجد اقصیٰ میں بھی گئے؟ جی مسجد اقصیٰ میں بھی گئے۔ نبیوں کی امامت کرائی؟ جی نبیوں کی امامت کرائی۔ وہاں سارے نبی تھے؟ جی سارے تھے۔ وہاں پھر
था? कहते हैं मिर्जा तो नहीं था। अल्लामा साहब ने फरमाया फिर उठ जाओ, दफा हो जाओ, मुनाजा कैसा? पहले मिर्जे का वजूद तो मस्जिद एक सब ऐसा है। मैं ये अर्ज करने लगा था कि हम तो सारे नबियों को मानते हैं, हम तो सारे नबियों को तो रब ने भेजे। अब मैं यहाँ पे जुमला इस लफ्ज के साथ गिरा लगाने लगा था, वो आपके हवाले कर रहा हूँ, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। जितने नबी मेरे रब ने भेजे, तमाम अंबिया बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाकों में, सब्ज इलाकों में, चश्मों वाले इलाकों में। लेकिन जब ये जो मैंने जुमला किया इस पे हैरान होइए, हजारों अंबिया बनी इस्राइल में तशरीफ लाए। फलस्तीन का इलाका, बागात का इलाका, कहीं नहरें हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं चश्मे हैं, बागात है, कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया नील की मौजें हैं, कहीं दरिया दजला है। लेकिन जब मेरे आका की आमद का अल्लाह ने एहतमाम फरमाना था, तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि हिजरत कीजिए बेवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाले इलाके में। किस इलाके में? पत्थरों। और जब हजरत इब्राहीम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर वहां आए, तशरीफ लाए, तो पत्थर ही पत्थर थे, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर की, न दरिया है, न नहर है, न चश्मा है, न बागात है। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आया, ध्यान मेरी तरफ ये खुदा रहा, मैं बड़ी जल्दी मैंने रुखसत आपसे लेनी है। जब बिल्कुल मेरे आका की बात, ये पहले तो वो माहौल सारा पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, कोई चीज नहीं, कोई सब्जा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई दरिया नहीं, कोई नहर नहीं। और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आया, तो उस वक्त जो बस्ती थी उनके दिल भी पत्थर थे, उनके हाथों में भी पत्थर, उनका माहौल पत्थर, उनके मामलात पत्थर, उनके अखलाक पत्थर, उनके मामूल पत्थर, सारा माहौल पत्थर ही पत्थर है। उनके दिल भी पत्थर, हाथों में भी पत्थर, जबानों में भी पत्थर, पत्थर ही पत्थर। अपने तखय्युल में अपने मौला से सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतें हर नबी बागात वाले इलाके में, नहरों वाले इलाके में, सरसब्ज इलाके में, मेरे आका के लिए इतनी कठिन जमीन, मेरे आका के लिए इतनी मुश्किल जमीन, मेरे आका के लिए इतनी दुश्वार गुजार जमीन, वो जुमले अल्लाह ने ज़हन में उतारे, आपके हवाले कर रहा हूँ। पहली बात ये, अल्लाह फरमाते हैं जिस चीज़ में जितनी पावर हो ना उससे उतना काम दिया जाता है। मैं लेकिन इस टॉपिक पे आना नहीं चाहता, मैं दूसरा जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। इतनी कठिन जमीन मेरे आका के लिए, गोया मशीयत बताती है, मशीयत बताना चाहती है कि मैंने महबूब को कहा, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, इन्हीं पत्थरों को तो आला करना है, इन्हीं पत्थरों को तो बुलंद करना है, इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, इन्हीं पत्थरों को तो नाला का जिगर अता करना है, इन्हीं पत्थरों को तो हर तरफ से उठाना है, एक दर पे लाना है। और मेरे आका ने उन पत्थरों को फिर इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया कि ज़ुबाने में नबुव्वत फिर खुद बोल उठी, और कायनात वालों इन्हें अब पत्थर न समझना, अस्हाबी कन्नुजूम, खुद थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने लोगों को सिया कर दिया। मेरे आका ने पत्थरों को इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया, इतना उरूज अता किया, इतना बुलंदी पे बामे सरिया पे पहुंचाया, वो फिर वो बने जिन्हें 65 लाख मुरब्बा मील, जिन्हें बकरियां चराना नहीं आती थी, वो 65 लाख मुरब्बा मील के हाकिम बन गए। वो जो बेटियों को जिंदा दफन करने वाले थे, उन्हें रब ने इतना बुलंद किया, इतना अरफा किया। आज दुनिया परेशान है कि सहाबा की अजमत की बातें होती हैं, सहाबा की अजमत की तराने गाए जाते हैं, ये बातें हमें सुननी पड़ती हैं। अरे हमने क्या करनी है, हमने क्या बोलनी है? कुरान में जब अल्लाह फरमा देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कातबा, आपकी बिखरी हुई तवज्जो ना मेरे लफ्ज़ मुझे ज़हन से न उड़ा रही है। मैं किरण से तो मैंने बात करनी नहीं है, मैंने आपके ज़हनों से बातें करनी है। आप खुदा का ध्यान मेरी तरफ रखिए। अल्लाह फरमाते हैं कातबा, मैंने लिख दिया। कोई कह रहा, कोई प्रोफेसर
پروفیسر نہیں کہہ رہا, کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا, کوئی چیف جسٹس نہیں کہہ رہا, کوئی قومی اسمبلی کا چیئرمین نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے لکھ دیا. اور جج کا لکھا تو میاں مٹ سکتا ہے, چیف جسٹس کا لکھا مٹ سکتا ہے, پروفیسر کا لکھا مٹ سکتا ہے, ڈاکٹر کا لکھا مٹ سکتا ہے, وزیر کا لکھا مٹ سکتا ہے, صدر کا لکھا مٹ سکتا ہے, رب کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا. میں نے لکھ دیا, کاتبا میں نے لکھ دیا. اللہ کیا لکھا, کہاں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان, میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. جتنی دیر آپ نے مجھے برداشت کیا بس اتنی دیر اور کیجیے, میں انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں. کتب فی قلوبہم الایمان, میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پر ایمان. ہلکا سا یہ لفظ بول دیجیے, میں کچھ کوشش کرتا ہوں آپ کے حوالے کو لفظ کر دوں. کتب فی قلوبہم الایمان, میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. اب میں اس نوجوان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو سنتا ہے اور اس کے ذہن میں بات کرتا ہے. اللہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پہ ایمان رکھ دیا, تو میں اس لفظ پہ تھوڑا سا ہوتا لگانا چاہتا ہوں. ایمان لفظ ہے الف یا میم الف نون, یہ نہیں الف یا میم الف نون, یہ ایسی چیزیں ایمان. اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ ایمان میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا. بھائی یار بند کرو اس کو. اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ ایمان میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا. یہ فرما رہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میری طرف دھیان ہوتا تو بات بن جاتی. یہ فرما رہے ہیں یہ لفظ ایمان میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا. اب آج میں اسے سمجھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں. آج ایک غیر مسلم آئے آپ کے پاس اور کہے میں دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں, میں ایمان لانا چاہتا ہوں, تو آپ اسے کیا پڑھاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. اب میں دو معنی اس کے کرنے لگا ہوں, دھیان میری طرف رکھیے گا. اب اللہ فرما تو یہ رہے کہ کتب فی قلوبہم الایمان, وہ جو کلمہ وحدت کا مفہوم ہے, وہ جو کلمہ توحید ہے, اس کا جو مفہوم ہے, کلمہ رسالت کا جو مفہوم ہے, جو مقصد ہے, وہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا. اور وہ کلمہ توحید ایسا لکھ دیا کہ اب امیہ کے کوئلے میں اسے نہیں مٹا سکتا. اللہ فرمانا تو یہ چاہتا ہے. لیکن میں اگر عام نوجوان کے حوالے بات کروں تو میں اسے یوں سمجھاؤں گا کہ گویا یہ سمجھ کہ اللہ فرمانے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے ان کے دلوں پہ, بولو تھوڑا سا میرے ساتھ, ان کے دلوں پہ لکھ دیا. اب میں تخیلات کی دنیا میں اپنے مولا سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار خوبصورت ہو جائے, یہ کلمہ میں لکھوں نا کاغذ پہ تو کاغذ سونا ہو جائے, یہ کلمہ میں لکھوں نا کرتاس پہ, ورق پہ, گتے پہ, بورڈ پہ, بینر پہ, تو وہ دیوار سونی, وہ بورڈ سونا, وہ گتا سونا, وہ کاغذ سونا, وہ بورڈ, وہ بینر, وہ دیوار سونی. میں لکھوں تو وہ جگہ سونی ہوتی ہے. اللہ میں نے نہیں لکھا, آپ نے لکھا, اور کاغذ پہ نہیں لکھا, ابو بکر کے دل پہ لکھا, عمر کی چھاتی پہ لکھا, عثمان کے کلیجے پہ لکھا, علی کے تختی پہ لکھا, معاویہ کی دل کی تختی پہ لکھا. اللہ میں لکھوں تو وہ جگہ سونی, آپ نے لکھا تو پھر آپ ہی کو بتائیے کہ وہ دل جہاں آپ نے لکھا وہ دل کیسے ہوئے. اللہ کے بات ہے تو دل پوچھتا ہے, دلوں کی بات بعد میں کریں گے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میں رب نے جب ایمان صحابہ کے دلوں پہ لکھا تو اب ایمان سونا ہو گیا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. کوئی آگے ہے باغ علم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ, ملا ہے جو لا ہے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس
अब एक और खाओ यार, 9 बजे 10 बजे आप उठे, 10:20 मजा आ रहा है। अल्लाह आपसे राजी रहे। आमीन। अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाए। कहीं और जगह 2 जगहों पर पहुंचना है और यहाँ पर इंशाअल्लाह मेरे बाद उस्ताद मौलाना तशरीफ लाने वाले हैं। खतीब आले सुन्नत उस्ताद उलमा मौलाना अब्दुल करीम नदीम दामद फरीदुल इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी पहुंचने वाले हैं। आप हमें भूल जाएंगे जब उनका बयान सुनेंगे, किताब लाजवाब सुनेंगे। तवज्जो है दोस्तों? रहमतें के दिलों पे मेजर दे दिया। एक जुमला और कोशिश होगी और उसे बड़ी ध्यान से तवज्जो से सुनना। ये सहाबा से मुतल्लिक आजकल सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं हालत और शिकोड़े और शुद्र पे मुहार हैं, जब उसका मुंह आता है भोंकना शुरू हो जाता है। सहाबा के मुतल्लिक हम किसी और से क्यों पूछें जब रब ने कुरान में हमें बता दिया। जरा ऐसा बोलो। बड़े ध्यान से मैं बंदों को देख रहा हूँ, मेरी नजर कमजोर है लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है। कई तहिया करके आए होंगे बीवी के साथ के जब भी बोलूँगा तेरे साथ ही बोलूँगा, लेकिन जब उसके पास जाएंगे फिर वो बोलेगी ये बेचारा कहाँ है। और उसे रब ने बनाए बोलने के लिए। तो रखना मेरी तरफ से दोस्तों। मैं एक बात आपसे पूछने लगा हूँ, आपका ध्यान मेरे लफ्जों की तरफ होगा तो फिर जवाब दे सकोगे, वरना कैसे दे सकोगे। एक बात से मुताल्लिक एक हुक्म तौरात में हो, उसी बात से मुताल्लिक एक हुक्म कुरान में हो। कुरान की मानोगे या तौरात की मानोगे? कुरान। सोच के जवाब दो। कुरान। मैं कोई भी बात आपके सामने कर रहा, मैं फर्ज कर रहा हूँ, आप अपने ज़हन के मुताबिक नमाज बना लें, रोजे की बात कर लें, ज़कात के मुताल्लिक बात कर लें, सदक़ात के मुताल्लिक बात कर लें, कोई भी बात अपने ज़हन में आप रखें। एक बात से मुताल्लिक कुरान में हो एक हुक्म, उसी बात से मुताल्लिक तौरात में हो एक कुरान में हो। कुरान की मानोगे या तौरात की? कुरान। तौरात अल्लाह की किताब है या नहीं? तौरात सच्ची किताब है या नहीं? एक बात से मुताल्लिक एक हुक्म इंजील में हो, उसी बात से मुताल्लिक एक हुक्म कुरान में हो। इंजील की मानोगे या कुरान की? कुरान। इंजील सच्ची किताब है या नहीं? अल्लाह की किताब है या नहीं? मेरा जुमला फिर जाया न करना। हम कुरान के मुकाबले में तौरात की नहीं मानते, तुम तारीख की बातें करते हो। जब मुझे सहाबा के मुताल्लिक हुजूर की जमात से मुताल्लिक अल्लाह का कुरान बता दे, फिर मैं तारीख की बात, लोगों की लिखी हुई बात, लोगों की तहकीक करता बात उसे क्यों मानूं? जब मुझे कुरान बता दे अत्ताइबून सहाबा, अल-हामिदून सहाबा, अस्साइबून सहाबा, अल-राकिऊन सहाबा, अस्सालिदून सहाबा, अस्सिद्दीकून सहाबा, अस्सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मअ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा। कुरान बता दे सहाबा के मुताल्लिक रुहमाउ बैनहुम, तो फिर हम तारीख की बात नहीं मानेंगे। बोलिए हम तारीख की बात नहीं मानेंगे, तारीख की बात नहीं मानेंगे। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बेशक बेशक ला रैब किताब, ला रैब किताब, बेऐब किताब रब की है। जब रब हमें बता दे कि सहाबा कामयाब हैं, सहाबा मुत्तकीन हैं, सहाबा सच्चे हैं, मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अरवा सहाबा, महबूब गुफा सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, असल में हसीन सहाबा। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के वकील सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा,
سپاہی صحابہ صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ احباب محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیب کروں گا مقصد تک یوں ہی 50 صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں گفتار صحابہ کا فردوس کی رہنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سر سینے پر ہر آثار صحابہ کا جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی شاہ صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ بچا صحابہ صحابہ سے متعلق یہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں آپ بھی آج بھی آپ کی خدمت درج کر دیتا ہوں یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے یہ مسجد اس لیے ہے کہ صحابہ تھے فضائل اعمال کی تعلیم آج اس لیے ہے کہ صحابہ تھے تقریبی مراکز اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے مدارس اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے اب دیکھو نا کئی سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو خطیب حضرات کتنا غلو کرتے ہیں بات کا مبالغہ کتنا بڑھا دیتے ہیں بات کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں مبالغہ نہیں کرتے بات کو بڑھا رہے ہیں داڑھی اس لیے صحابہ تھے پگڑی اس لیے صحابہ تھے مسجد اس لیے صحابہ تھے مدرسہ اس لیے کہ صحابہ تھے میں نے بات کو بڑا کیا کرنا ہے بڑی بات کیا کرنی ہے میں تو چھوٹا بندہ ہوں میں نے تو یہ کہا داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے اس میں تو چھوٹی بات کی ہے بڑی بات تو حضور سبحان اللہ جب پہنچے نا بدر میں آدھی رات کا وقت صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو خود اپنے خیمے میں جانے لگے خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں لائن میں لانے دینا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں اپنے داتا سے مانگنے لگا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں اپنے رب کے سامنے جولی پہ لانے لگا میرے مزاج کے 10 بندے بھی بیٹھے ہوتے تو میں انہیں کبھی بھی اس جملے پہ جملہ بولنے لگوں آرام سے نہ بیٹھنے دیتا پیارے آقا خادم کو فرماتے کسی کو اندر نہ آنے دینا لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ ابو بکر تیری عظمت ہوگی کیا کہنے تیرے عروج کے کیا کہنے تیری معراج کے کیا کہنے تیری پرواز کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بند کمروں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر کا ایمان بتاؤ ابو بکر کا ایمان بتاؤ عمر کا ایمان بتاؤ پھر کہتے ہیں ہم سے بحث کرو کہ ابو بکر کیسا ایمان والا تھا کیسا دور آ گیا ابو بکر ایمان والا تھا بھی یا نہیں تھا میں نے کہا ہم تجھ سے کیوں پوچھیں ابو بکر کا ایمان کیسا تھا ہم تجھ سے کیوں بتائیں یا تجھ سے کیوں پوچھیں تیری یہ کیا حیثیت کہ تجھ سے بات کریں ابو بکر کے ایمان کی تجھ سے پوچھیں ابو بکر کا ایمان اس مولا علی سے نہ پوچھیں ابو بکر کا ایمان جو مسجد نبوی کی صف میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے پیچھے اس امام حضرت ابو بکر کا دور خلافت تقریباً کم و بیش 2 سال حضرت عمر کا کم و بیش لگ بھگ 10 سال حضرت عثمان کا کم و بیش تقریباً 12 سال کے لگ بھگ 12 10 اڑائی یہ تقریباً 25-26 سال بنتے ہیں بڑا جلدی جلدی سفر کر رہا ہوں آپ آہستہ آہستہ ہو یہ تقریباً کتنے بنتے 25-26 سال 25-26 سالوں میں ایک سال میں دن ہوتے ہیں 365 روزانہ نمازیں ہیں 5 نمازیں کتنی 5 میں اب آپ سے حساب بھی لگواتا آپ نے کیلکولیٹر نکال لینے اندازہ تو ہو گیا نا روزانہ 5 نمازیں 365 دن اور 26 سال اور اس وقت جو مسجد نبوی ہے نا موجودہ جو حضرات کہے ہیں جنہوں نے وہاں پہ دیکھی ہے زیارت کی ہے یہ اس وقت کا ٹوٹل مدینہ تھا اس وقت یہ پورا مدینہ شہر تھا مدینہ بس جو اس وقت آج مسجد نبوی ہے اور اس آبادی میں مسجد ایک تھی مسجد نبوی حضرت ابو بکر بھی وہی ہیں عمر بھی وہی ہیں عثمان بھی وہی
ان 25-26 سالوں میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں 25-26 سالوں میں یہ تینوں نہیں بلکہ مسلسل حضرت علی ہیں, میں نے کہا پھر بھی میں سچا ہوں بچوں تو نہیں. سارے ایک چلے کا ارادہ کرو, سو جاؤ. مسلح پر کبھی ابو بکر ہیں, کبھی عمر ہیں, کبھی عثمان ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں 25-26 سالوں میں مسلسل حضرت علی مسلح پر رہے, میں نے کہا پھر بھی میں سچا. کیسے؟ اگر ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی صف میں ہیں. اگر حضرت علی مسلح پر ہیں, حکومت ابو بکر کی ہے, عمر کی ہے, عثمان کی ہے, پھر بھی ایک دوسرے کو مانتے ہیں, کبھی علی مسلح پر ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ کہاں گیا تو کس کھاتے میں جا گیا؟ اور حضرت ابوبکر پر تبرہ, حضرت ابوبکر پر باتیں. میں ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں. مزہ تب ہے ادھر میں بات کروں ادھر آپ خود سے پہنچ جائیے گا, پھر تو لطف ہے. پھر تو میں کہوں گا کہ اگلا سال کب آتا ہے اور کب میں نے کوٹ غلام میرا وہیں سے بیٹھ کے دعائیں کرنی. توجہ سے میری بات سنیے. ایک صحابی رسول ہے, فجر کی نماز ادا کرتے اور جلدی سے اٹھ کر چلے. مزہ تب ہے کہ میں بات دل آ کے چھپا کے کروں, لیکن ویسے میں چھپانے والا کو بندہ ہوں نہیں. بس ایک لطف کی بات ہوتی ہے, بات کا انداز ہوتا ہے کہ میں انداز اشارہ کروں اور آپ بات کو سمجھیں, پھر تو لطف ہے. ورنہ میں نہیں پھر اشارے میں حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں, فجر کی اٹھ کے چلے جاتے ہیں جلدی سے. اگلے دن پھر فجر کی نماز ادا کی, جلدی سے اٹھ کر چلے گئے. پیارے آقا نے پوچھا بڑی جلدی ہوتی ہے تجھے, فجر کی نماز ادا ہوتی ہے پھر فوراً سے چلے جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ, مسئلہ یہ ہے کہ میرا پڑوسی ایک یہودی ہے, میرے اور اس کے گھر کے درمیان دیوار ہے, اس کے شہر میں کھجور کا درخت ہے, وہ کھجور کا درخت اوپر جا کر میری طرف کو جھکا ہوا ہے, اور آج کل کھجوریں لگی ہوئی ہیں, پھل کا موسم ہے, رات کے پہر میں کھجوریں گرتی ہیں, کھجوریں گرتی ہیں. میں جلدی سے اٹھ کر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے وہ میرے شہر میں جو اس کی کھجوریں گری ہوئی ہیں, میرے جانے سے پہلے میرے بچے اٹھا کے منہ میں نہ رکھیں. یہودی کی کھجوریں چوری کی بھی نہیں, ڈکیتی کی بھی نہیں, ممانعت بھی نہیں, یہودی کی طرف سے ممانعت بھی نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں دوسری طرف دیکھو, جماعت صحابہ میں عام صحابی, وہ عام صحابی یہ نہیں چاہتا کہ یہودی کی گری ہوئی کھجوریں جن کی ممانعت بھی نہیں وہ میرے بچے اٹھا کے منہ میں رکھ لیں. اب اور سنو قاضی کا جملہ, فاطمہ کی کھجوریں, زہرا کی کھجوریں, بطول کی کھجوریں, صدق کی کھجوریں, اور جماعت صحابہ میں اول نمبر کا صحابی ابو بکر, حضور کا جانشین صحابی, جسے حضور نے اپنی زندگی میں مسلح پر کھڑا کیا, کہہ کر خود حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائے. وہ ابو بکر صحابی جس نے تن من دھن حضور پر لٹا دیا, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کی کھجوریں, زہرا کی کھجوریں, بطول کی کھجوریں, فاطمہ جنت کی ملکہ کی کھجوریں وہ کھا جائے؟ نہیں, انہوں نے تن من دھن لٹا دیا ہے حضور پر, دین اسلام پر. ان باتوں کو ہم اسی انداز سے مان سکتے ہیں جب وہ قرآن کے تابع آتی ہیں, حضور کے فرمان کے تابع آتی ہیں. تو ان کتابیں نہ آئیں ہم انہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ صحابہ بھی حق ہے, اہل بیت بھی حق ہے. تجھے آج یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم وہاں پر پورے بیٹھ کر یہاں سے مشورے ٹھوکنا شروع کر دے. آپ کا پتہ دھیان ہے یا نہیں, مجھے کیونکہ پروفیسر صاحب نے حکم دے دیا کہ موضوع اس پہ بات کرنی ہے, اس پہ میں استدلال آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. دھیان سے سننا. ایک بندہ یہاں پڑھا رہا ہو نا نماز, رمضان مبارک آنے والا
میں کھڑے ہیں لوگ، ان میں کوئی حافظ نہیں، انہیں پتہ نہیں چلا کہ بھول ہو گئی. دور وہ سامنے ٹوٹیوں پہ ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی. وہ وہاں سے دینا لقمہ، امام لقمہ لے لے تو امام کی نماز بھی گئی، مقتدیوں کی بھی. میرا دل کر رہا ہے میرے لیے 3-4 دن نہیں کروں. ذرا دھیان سے سنو یار میری بات، اللہ آپ سے راضی ہے. میں نے عرض کیا یہاں پہ ایک بندہ پڑھا رہا ہوں تراویح، امام سے ہو جائے بھول. اب پھر سے اعادہ نہیں کروں گا، دھیان سے توجہ سن لیجیے. امام سے ہو جائے بھول، مقتدیوں میں کوئی حافظ نہیں، یا اگر ہے بھی تو اسے پتہ نہیں چلا کہ غلطی ہو گئی. سامنے بھی انسان ہے، کبھی کبھی اسے بھی نہیں پتہ چلتا. ٹوٹیوں پہ ایک بڑا پکا قسم کا حافظ وہ بیٹھا ہے، اسے پتہ چل گیا کہ بھول ہو گئی. وہ وہاں سے دینا لقمہ، یہ لقمہ لے لے امام تو نماز گئی، امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی. وہ لقمہ نہیں دے سکتا، یہ لقمہ نہیں لے سکتا. کاش آپ مجھے دیکھ کے ضرور ساتھ والے کو داد دے رہے ہو، میں تقریر میں کروں، داد اسے وہ لقمہ نہیں لے سکتا، نہیں دے سکتا، یہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ درجہ برابر نہیں، درجہ برابر نہیں. وہ جو وضو کر رہے ہیں نماز سے پائے وہ کم درجے پر ہے، یہ جو مصلے پر کھڑا ہے یہ اونچے درجے پر ہے. نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمے نہیں دے سکتا. مجھے ایڈریس کو میں گھر آ کے سمجھاؤں. توجہ میرا جملہ سننا ضائع نہ کرنا، میں بس اٹھنے لگا ہوں. توجہ، نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا. نہیں دے. کیوں؟ یہ درجہ برابر نہیں، وہ لقمہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا. توجہ توجہ. اگر امام ہوا نا عالم، وہ لقمہ لے گئے. مجھے تقریر کرنے دو، باقی باہر کر دو یار. آدھی تقریر اندر کرنے دیں، آدھی باہر آ کر.
یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں کر رہا ہے. آج کا بندہ تو پڑوسی کو لقمے نہیں دے سکتا, آج کا بندہ تو پڑوسی کو, ہمسائے کو مشورے نہیں دے سکتا. کسی کو در دیکھ کے دیکھنا کہ تو نے یہ رشتہ وہاں کیوں کیا, وہ کہے گا تو ماما لگتا ہے. میری بیٹی میں جہاں مرضی میں ہوں, میرا بیٹا میں جہاں مرضی میں ہوں. پڑوسی کو تو مشورے نہیں دے سکتے. علی کو مشورے دیتے ہو, تم نے عمر کو بیٹی کیوں دی؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہماری نظر سے دیکھیے, علماء حق کی نظر سے ہے نور نظر. گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جمعہ ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی, ادھر سارے صبر و رضا کے براہی. جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا, علی بھی ہے میرا, ہے فاروق میرا, علی بھی ہے میرا, ہے مقداد میرا, میرا فارسی ہے, میرا موسیٰ کاظم, میرا عسکری ہے. میں درمان دونوں پہ قربان کر دوں, میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ, نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا, ان کی عبادت میں قرآن بولا, ان کی طہارت میں قرآن بولا. ہے اسلام اندر, اسلام دونوں, ہے ایمان اندر, ایمان دونوں. اگر قرآن کی صدر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے. ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. صحابہ کے بھی ہم غلام ہیں, اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ایک حضور کا کرانہ ہے, ایک جرانہ ہے, اور دونوں کی محنتوں سے, دونوں کی جد و جہد سے, دونوں کی توجہ سے, دونوں کی قربانیوں سے ہم مومن ہیں. اس لیے ہم صحابہ کے بھی ماننے والے آتے, اس لیے کہ ہم نسبت مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں, حضور کی نسبتوں سے دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سلسلے, یہ محبتیں اسی طرح جاری, اور یہ کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے ہم محبت. اللہ آپ سے راضی رہے. میں انشاءاللہ ان لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. دامن وقت میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے پہلی دفعہ بلایا ہے یا آخری دفعہ بلایا ہے؟ انشاءاللہ جب کبھی آگے میں ضرور, مجھے 2 جگہوں پر مزید پہنچنا ہے. آخر دعوانا